اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری ہینڈسمنس، تمہاری بیوٹی کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ تو اس دل کو کسی اور کی محبت سے بھرنے کا کیا فائدہ؟ اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ دعا نوٹ کر لیں، یہ بھی آپ کے لیے ہوم ورک ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں ایڈ کریں۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ اکبر، کیا بہترین دعا ہے، دل سے مانگے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ میں ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان نیک لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں، اے اللہ جو آپ کے صالحین بندے ہیں، آپ کے جو نیک بندے ہیں، مجھے ان سے بھی محبت ہو جائے۔ اللہم انی اسألک العمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں آپ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو میں کروں اور میں آپ کی محبت تک پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ، اٹس اے بیوٹیفل دعا۔ دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی ایک دعا سکھائی، اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت، اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں، فقد ہدی ووقی وقوفی، جس کو ہدایت مل گئی، جس کو عافیت مل گئی، اور جس کو جو گائیڈ اللہ کی طرف سے، میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا۔ اور وہ کچھ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین ہے وہ بھی سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کی ناٹ ڈسٹرائے دس پرسن، اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ یار اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ جب بھی آپ کو لگے نا کہ میں کسی گناہ کے اندر ہوں اور سائیکل کے اندر ہوں، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ ایک گناہ کرتے ہیں آپ کو دوسرے کی بھی توفیق مل جاتی ہے، اور اسی طرح نیکی کا معاملہ بھی ہے، آپ ایک نیکی کرتے ہیں آپ کو دوسرے کی توفیق ملتی ہے۔ سو جب بھی آپ ایک گناہوں کے سائیکل میں ہونا، فوراً سے نیکی کا کوئی کام کریں، اس سائیکل کو توڑیں، اور سب سے بہتر چیز استغفار ہے۔ ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بہت ہی حیا والا ہے، وکریم، اور بہت کرم والا ہے، یستحیی، اس کو شرم آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل یدیہ، کہ جب ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ ان کو وہ خالی لوٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے اپنے ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہیں، امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، تو میں ان کو خالی واپس لوٹا دوں۔ تین طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ایک دیوس، اور ایک وہ خاتون جو اپنا اٹائر میسکولن کر لیتی ہے، مرد ٹام بوائے بنی ہوتی ہے، اور ایک الکوہولک۔ صحابہ کہ رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ وہی از the person who doesn't care about, who has private access to his women folk، یعنی ایسا شخص جس کو اپنی خواتین کے بارے میں غیرت محسوس نہیں ہوتی، وہ دیوس ہے، کہ کون دیکھ رہا ہے، کون ان کے ساتھ تالیاں مار رہا ہے، کون گپ شپ مار رہا ہے، کون ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی آپ فوراً سے سجدے میں گر جاتے، اور اس کو بولتے ہیں سجدہ شکر، شکر کا سجدہ ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی آپ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جس کی وجہ سے تمام اچھی چیزیں، تمام نعمتیں کمپلیشن تک پہنچتی ہیں۔ جب بھی کوئی سیلری میں انکریز ملے، جب بھی کسی کو شفا ملے، جب بھی آپریشن سکسیسفل ہو جائے، کسی کا کووڈ کیس نیگیٹو آ جائے، فوراً سے گر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور ایک مسلمان اور ایک مومن کا یہی طریقہ ہوتا ہے خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ بلکہ گانے لگا دے، ناچنے شروع کر دے، گانا شروع کر دے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھ جائے۔ نہیں، مسلمان کو جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، وہ اپنی اطاعت میں انکریز کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ سے کہ یہ دین جو ہے وہ مشکل ہے، آپ اپنے پیسے سے 2.5% صرف دے رہے ہیں، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں پیسہ دوں گا اور دل کو ہاتھ پڑا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کتنی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اگر اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما دے اور ہم اس کو دیکھ سکیں تو شاید ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سوتے؟ تم رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سوتے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ 1/3 قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ ہر روز رات کو 1/3 قرآن، مطلب 10 پارے، ٹھیک ہے نا، 30 پارے نا، 10 پارے روز رات کو کوئی ختم کرے
تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہر رات کو کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. میں اسلام قبول کروں گا اور اپنی بچپن کی محبت کو سیکریفائی کروں گا. اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکالا کہ آج میرے نکاح میں ایک نہیں 2 نیک صالح عالمہ اور پڑھی لکھی سمجھدار بردہ بار صابرہ اور شاکرہ جو ہے وہ خواتین میرے، یعنی اللہ نے ایک لے کے مجھے اس سے کہیں بہتر. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں، بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ میں ایک سائیکل آف سن میں پڑ گیا ہوں، یعنی آپ نے ایک گناہ کیا، پھر آپ نے دوسرا کیا، پھر آپ نے تیسرا کیا، گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے، فوراً سے کوئی نیکی والا کام کر لے، فوراً کوئی نیک کام کرو، فوراً وضو کرو، جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لو، فوراً سے قرآن مجید اٹھاؤ 1 پیج پڑھ لو، فوراً سے پیسے نکالو بٹوے سے کسی غریب کو دے دو، کچھ کرو، اپنی اس سائیکل کو توڑو. کیونکہ جو شخص بھی گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے گناہ آسان کر دیا جاتا ہے، جہنم کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دے گا اور وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. کون؟ جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ کا ہو جائے گا. ان شارٹ یہ ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ اللہ سے مانگو. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگ رہے ہیں دین مانگ رہے ہیں، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور دین نہ مانگنا یہ پرابلم ہے. صرف اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، بزنس چل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری لائف میں لائف سمر جائے، زندگی سمر جائے، پرابلمز دور ہو جائیں، ڈیفیکلٹیز دور ہو جائیں، لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے دل کی حالت کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھ رہا ہے، نہ تمہاری اولاد دیکھ رہا ہے، صرف تمہارے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. بس ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ بھی لیں کہ دین مشکل ہے، دنیا مشکل نہیں ہے. یعنی صرف ہم نے یہاں پہ 60 سال میکسیمم ہم نے 60 سال رہنا ہے، اور اس کے لیے بچوں کو صبح سردی گرمی میں اسکول نہیں بھجوا رہے. کیا ان کے لیے ہم محنت مشقت نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں بھی کون سا کام ایسا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی اگر دنیا میں کوئی مشکل کام ہے تو ہم یہ کہہ کہ کب چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ہم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھریوں سے یا کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا. تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں. سو ناٹ ایوری ٹائم ول ڈیفیکلٹی بی اریز، کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. اور دیکھیں نا اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے، یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں. تو دیکھیں نا یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر. حدیث میں آتا ہے جو شخص 4 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے، یعنی 2 کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے تمام امور کی رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے لے، آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے ظہر بالکل سر کے اوپر سورج سے پہلے یہ مغرب وقت ہے نا، اس سے پہلے یہ سارا ٹائم اسے مختلف یعنی اشراق کو بھی، یعنی ضحیٰ کے مختلف سیگمنٹس کے نام ہے. کچھ ٹائم اشراق ہے، چارج اوابین، تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک صلاۃ الضحیٰ میں 4 رکعتیں پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دے گا اور وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. کون؟ جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ کا ہو جائے گا.